وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد صبا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی کویت پر ہونے والے حملوں کی مذمت، کویتی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا، ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ کویت کی حمایت پر ولی عہد نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کویتی قیادت کے نام اظہار یکجہتی کے خط پر بھی اظہار تشکر۔ کویتی ولی عہد کا حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ اور خطے میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور حمایت سے آگاہ کیا۔ تنازعات، مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان وارڈے کی میڈیا سے گفتگو، کہا دونوں ممالک کے مابین بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں اور براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کل تصدیق کی تھی کہ پاکستان اور امریکہ ایران کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اتحاد تاتارر بھی امریکہ اور ایران کے مابین پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی تصدیق کر چکے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا ہے۔ ایران اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پرزور ٹیلی فونک سفارتکاری کی۔ امریکی اخبار کے مطابق پاکستانی رہنماؤں نے امن کے لیے تہران، ریاض، ابوظہبی، قاہرہ، استنبول اور برسلز میں لیڈروں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل رابطوں سے خطے کا امن بحال کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ پاکستان کے رہنما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان دونوں کے قریب ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس آج طلب۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں شہری تنصیبات پر حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ روس نے شہری تنصیبات پر حملوں کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان، کہا تہران کی درخواست پر کارروائی 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے انداز میں جاری ہیں۔ کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ جنگ بندی نہ ہوئی تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ ایران جوہری خواہشات سے دستبردار ہو جائے تو یہ جنگ ان کے لیے ڈاؤن خواب ثابت ہوگی۔ حملہ نہ کرتے تو ایران 2 سے 3 ہفتوں میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ ہم 4 سے 6 ہفتوں میں نتائج حاصل کر لیں گے۔ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر سے گزرنے کی اجازت دینے سے لگتا ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر، وزیر اعظم شہباز شریف کو بہترین انسان قرار دیا۔ ایران نے مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ جنگی اور انسانیت کے خلاف ظلم قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے حملے کو نپات اللہ مرحلہ وار حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس ہدف پر نشانہ لگانے کی بہترین فوجی ٹیکنالوجی ہے۔ کوئی بھی وہ یقین نہیں کر سکتا کہ اسکول پر حملہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ تمام ممالک کی حملے کی بھرپور مذمت اور مجرموں کے احتساب کا مطالبہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کا ایران میں بچوں کے اسکول پر حملے کی شفاف تحقیقات جلد مکمل کرنے اور نتائج عام کرنے کا مطالبہ۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 168 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ حکومت کا چینی سرمایہ کاروں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنانے کا فیصلہ۔ اسپیشل یونٹ اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکورٹی یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر کو یقین دہانی، گھائل کاروں کو ٹریننگ کے دوران چینی زبان بھی سکھائی جائے گی۔ چینی سرمایہ کاروں کے سیکورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں پاکستان میں موجود چینی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کو عالمی بینک سے 10 ارب 70 کروڑ روپے کا نیا قرضہ ملنے کا امکان۔ 38 کروڑ ڈالر کے مساوی رقم توانائی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق منصوبے کے تحت ایشین انفراسٹرکچر بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک بھی معاونت فراہم کریں گے۔ عالمی بینک کی بلوں کی کم وصولی، سسٹم نقصانات اور ٹرانسمیشن رکاوٹوں کو بھی نشاندہی کی جائے گی۔ پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت تقریباً 70 کروڑ ڈالر۔ خلیجی جنگ کے اثرات، ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.97% اضافہ ہو گیا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی میں اضافے کی شرح 8.24% ہوگی۔ گزشتہ ہفتے
23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، صرف 6 کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی اور 22 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، سربراہ یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے واضح کر دیا، کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارے لیے معاشی اشارہ ہے، فائلر اور نان فائلر پر حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے، تجارت کے لیے فری ٹریڈ معاہدے ہونے چاہیے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ 2013 تک پاکستان کی ایکسپورٹ $2 بلین سے نیچے تھی، اب $9.5 بلین پر پہنچ چکی۔ جی پی ایس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے، حکومت جی پی ایس پلس کی حفاظت کرے، ملک کی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شازیہ مری نے جی ایس پی پلس جیسے حساس معاملے پر غیر سنجیدہ گفتگو قومی مفاد کے خلاف قرار دے دی، کہا قومی مفاد اور لاکھوں لوگوں کے روزگار کو سیاست کی نظر نہیں کیا جا سکتا، بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ملکی قوانین اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، بیرونی محاذ آرائی ناقابل قبول ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ یہ تاثر دینا کہ جی ایس پی پلس کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی حقائق کے برعکس ہے، عوام سب دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح مخصوص حلقے ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور چلاتے رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بازار دوپہر کے بعد کھلتے ہیں اور نصف رات کے بعد بند ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کئی دفعہ ہر سطح پر یہ مسئلہ اٹھایا ہے مگر تاجر حضرات کی طاقت کے سامنے حکومتیں لاچار ہیں، سالوں سے بجلی کا رونا رویا جاتا ہے، بجلی چوری حق سمجھ کے کی جاتی ہے، اللہ نے ہمیں 12 مہینے سورج کی روشنی سے نواز رکھا مگر ہم کاروبار رات کے اندھیرے میں بجلی کی روشنی میں کرنے پر قاصد۔ شام کو جلدی بند ہونی چاہیے شاپ، فوری طور پہ تو نہیں ہے، ایک دم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی، اس میں تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے گورنمنٹ کو۔ کھانے پینے کی شاپس ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہیں، یہاں سے جا کے پھر لوگ وہیں پہ جائیں گے۔ وہ میرے خیال میں وہ یورو والا سسٹم ادھر لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یورو والے جو حالات ہیں وہ ادھر پہلے پیدا کرے نا، پھر ہم بھی تیار کر دیتے ہیں۔ تاجروں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا جائے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا پروٹوکول ہے جو اخراجات ہیں ان میں کمی کرے۔ رات کو آئے گا تو کاروبار بھی رات کو ہوگا، تاجروں کا وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل، کہا خواجہ آصف کی بات تو درست ہے مگر اس پر رد عمل درآمد کے لیے وقت درکار ہے، تاجر برادری کو یورپ والا ماحول اور سہولیات دیں تو پاکستان کا کاروباری کلچر تبدیل ہو سکتا ہے، سرکاری ادارے جب صبح 8 بجے کھلتے ہیں تو ہم کاروبار صبح 8 بجے کیوں نہیں کر سکتے؟ کفایت شعاری کا درس دینے والے وفاقی وزراء پہلے خود حکومتی ایوانوں میں سادگی اپنائیں۔ توانائی بحران، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سبسڈی دینے کا فیصلہ، وزارت آئی ٹی نے 24,000 موبائل فونز کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی مانگ لیا۔ نیشنل آئی ٹی بورڈ موبائل فونز کی خریداری کی قیمت طے کرے گا، آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز خرید کر پیٹرول پمپس کو دیں گی، ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس پر 24,000 موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے، ہر پیٹرول پمپ پر 2 نوزل سبسڈائز پیٹرول کے لیے مقرر کی جائیں گی، 2-3 ویلر کو موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈائز پیٹرول فراہم کیا جائے گا، موٹر سائیکلز کو ماہانہ 20 لیٹر تک سبسڈائز پیٹرول فراہم کرنے کی تجویز، 800 سی سی تک گاڑیوں کے لیے سبسڈائز پیٹرول فراہم کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں 28 مارچ کو ارتھ اور منانے کا اعلان، صبح بھر میں عوام سے ارتھ اور منانے کی اپیل، 28 مارچ کو پنجاب بھر میں 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک روشنیاں گل کی جائیں گی، مہم میں اشتراک کار کے لیے سیکٹری ماحولیات فوکل پرسن مقرر، سینئر منسٹر مریم اورنگزیب مہم کی مانیٹرنگ کریں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ارتھ اور مہم کا مقصد توانائی کے محفوظ استعمال کا عوامی شعور بیدار کرنا ہے، عوام توانائی کی بچت کی مہم میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوں، نوجوان توانائی کے تحفظ کی کمپین کا حصہ۔ حق کے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا پشین میں جلسے سے خطاب، کہا بلوچستان کا امن خوشحالی ہماری ترجیح ہے، صوبے کے غیور عوام ترقی اور امن چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نے 40 سال تک افغان بھائیوں کی خدمت کی، افغان بھائیوں نے ہمیں اچھا سلا نہیں دیا، افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی کو بھی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیں گے، آئیے عہد کریں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی رائٹ ٹو سروسز اور رائٹ ٹو انفارمیشن کمشنر کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کی ہدایت، رائٹ ٹو سروسز کمیشن کا متعلقہ محکموں کے ساتھ ادارہ جاتی انضمام ناگزیر قرار، شہریوں کو کمیشن کے تحت دستیاب خدمات سے باخبر رکھنے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت، کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے مجوز اقدامات کمشنرز کی تعیناتی کا فیصلہ، سہیل خان آفریدی نے کہا خدمات فراہمی میں تاخیر ناقابل برداشت ہے، تاخیر سنگین جرم تصور کی جائے۔
सिंध में 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी का आगाज होगा। इमदादी कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज्जमान कहते हैं बिलावल भुट्टो के विजन के तहत गंदम पॉलिसी दी है। रजिस्टर्ड हारी कार्ड के हामिल अफराद से गंदम खरीदी जाएगी। 2024 में सिंध हुकूमत ने फी मन गंदम का रेट 4,000 रुपए मुकर्रर किया था, तो पंजाब ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था। फिर आखिर पंजाब ने बास्को से गंदम खरीदी। बेज़ाब्तियों पर 43 अफसर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।